علیہ السلام انبیاء سے افضل ہیں، اس کی وضاحت کرتے ہیں۔ یہ بالکل ردی کی ٹوکری میں پھینکنے والا عقیدہ ہے۔ مولا علی علیہ السلام کے سامنے یہ بات کی جائے، شیعہ کے جتنے متقدمین ہیں نا، ان میں اکثریت انبیاء اکرام کو حضرت علی سے افضل سمجھتی ہے۔ یہ متاخرین کا عقیدہ ہے۔ اگلے دن ان کے اپنے جو بڑے شیعہ عالم ہیں شہنشاہ نقوی صاحب، انہوں نے خود مانا ہے کہ ہمارے جو پرانے بزرگ تھے نا، وہ انبیاء اکرام کو حضرت علی علیہ السلام سے افضل مانتے تھے، لیکن بعد کے لوگوں پہ یہ چیز آشکار ہوئی، انہوں نے دلائل کے ساتھ یہ ثابت کیا ہے کہ حضرت علی علیہ السلام جو ہیں وہ انبیاء سے افضل ہیں، کیونکہ نبی علیہ السلام نے ان کے بارے میں فرما دیا من کنت مولا فہذا علی مولا۔ اللہ کے بندو، یہ حضور نے صحابہ اکرام سے کہا ہے، ٹھیک ہے۔ وہ کہتے ہیں اس میں چونکہ آقا اور مولا آ گیا تو تمام انبیاء کے مولا نبی علیہ السلام ہے، اور حضرت علی پھر ان کے بھی مولا ہوئے۔ یہ تو نبی علیہ السلام صحابہ اکرام کو کہہ رہے تھے، اور آپ نے آیت پڑھی النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہم امہاتہم، نبی مومنین کی جانوں پر ان سے بڑھ کر حق رکھتے ہیں، اور نبی کی بیویاں امت کی مائیں ہیں۔ تو صحابہ کرام کو حضور نے کہا کہ تم یہ میرا حق تسلیم کرتے ہو کہ میں تمہارا روحانی باپ اور میری بیویاں تمہاری روحانی مائیں۔ اب مجھے بتائیں، حضور یہ کہہ رہے تھے کہ میری بیوی ختیجہ جو ہے حضرت ابراہیم کی ماں ہے، یا عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا جو ہیں وہ نعوذ باللہ حضرت عیسیٰ کی ماں ہیں؟ بھائی وہ تو پہلے گزرے ہیں، حضور تو خود اپنے آپ کو اولاد ابراہیم کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ کیا نبی علیہ السلام یہ کہیں گے خود سے کہ نعوذ باللہ جو ہے وہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام پر ان کی جان سے بڑھ کر حق رکھتا ہوں؟ خدا کے لیے، بخاری مسلم میں حدیث ہے، مجھے یونس پہ بھی فضیلت مت دینا۔ جب ایک صحابی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بات کر دی تھی کہ وہ تمام جان والوں سے افضل تھے، حضور نے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام تو مجھ سے پہلے ہی قیامت کے دن عرش کا پایا تھامے کھڑے ہوں گے، مجھے نہیں پتا کہ ان کو مجھ سے پہلے اٹھایا جائے گا یا ان پہ قیامت کی بے ہوشی طاری نہیں ہوئی، اتنی بڑی فضیلت ہے ان کی۔ تو یہ تو نبی علیہ السلام نے صحابہ اکرام کو یہ بات کی تھی، نہ کہ وہ سارے انبیاء اکرام۔ اس طریقے سے آپ معاملات کو کرالیز بنائیں گے تو بالکل غلط ہے۔ نہ مولا علی علیہ السلام کا بھی یہ کلیم کریں گے۔ یار مولا علی تو خود اپنے آپ کو اولاد ابراہیم کہہ رہے ہیں، ابراہیمی دین کے اوپر۔ ان سے بڑھ کر رسول اللہ اپنے آپ کو کیا کہہ رہے ہیں کہ میں دین ابراہیمی کے اوپر ہوں۔ قل اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم دینا قیما ملۃ ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین۔ ہم تو اپنے آپ کو دین ابراہیمی پہ کہتے ہیں، اللہ نے ہمارا نام دین ابراہیمی کے ساتھ مسلم رکھا ہے۔ هو سماکم المسلمین ملۃ ابیکم ابراہیم هو سماکم المسلمین من قبل وفی ھذا۔ اب کیا رسول اللہ کے سامنے کوئی یہ کلیم کرے گا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابراہیم کو اپنی جان دینے دینی چاہیے آپ کے دفاع کے لیے، تو اس کا کیا اثر ہوگا؟ اللہ سے ڈر جائے۔ وہ جو آپ کے اہل بیت ہے نا، اہل بیت امام الحمدللہ سے اعتراف کر لیا کہ اہل بیت علیہ السلام ہمارے ہیں، اہل بیت علیہ السلام ہمارے ہیں، بھائی ہمیں فخر۔ اب سنیں میں بتاتا ہوں اہل بیت کا سردار کون ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ بھی دیکھ لو یہ کس کا اہل بیت ہے۔ اہل بیت کا سردار کون ہے؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ شیعوں کا ہے۔ اگر اہل بیت شیعوں کا ہے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی شیعوں کا ہے، تمہارا نہیں ہے۔ ہم کہتے ہیں نام نہاد جو اہل بیت ہے نا، یہ آل ابو طالب جو ہیں، یہ نام نہاد کہاں ہے؟ قرآن سے خدا سے کوئی لنک نہیں ہے۔ پاک کا قرآن سے کوئی تعلق نہیں ہے، رسول سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اب جواب اپنا سن لو، اب سن میری بات یہ نہیں، میری بات اب سن لو ڈاکٹر صاحب اپنا جواب۔ میں قرآن کیا ہے سنو بھائی، شہر رمضان ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، قرآن سنو، پورا قرآن فانصتوا لها۔ چلیں میں ٹائم ٹائمر لگے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم، اگر کوئی آپ سے محاجہ کرے، استدلال کرے آیات بینات کا آنے کے بعد، فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم، تو ان سے کہہ دو کہ آ جاؤ، تم بھی بلاؤ اپنے بیٹوں کو، ہم بھی اپنے بیٹوں کو بلاتے ہیں، تم بھی بلاؤ اپنی نساء کو، ہم بھی اپنی نساء کو بلاتے ہیں، اور تم بھی اس کو جو تم بالکل تم جیسا ہے، بمنزلہ نفس ہے تمہارے، اس کو بلاؤ، ہم بھی اس کو جو اپنے منزلہ نفس سے بلاتے ہیں۔ تم نے کہا کہ اگر جو علی علیہ السلام کو موسیٰ سے افضل سمجھے وہ تو مرتد ہے۔ مرتد تو آپ ہیں مولوی، کہ آپ قرآن کے منکر ہو گئے۔ جس کو قرآن نے بولا ہے کہ بمنزلہ نفس نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، وہ کیسے موسیٰ سے افضل نہیں ہے، وہ کیسے عیسیٰ سے افضل نہیں ہے؟ اس کے چھوٹے 11ویں بیٹے کے پیچھے عیسیٰ علیہ السلام بشوق بار بار اقتدا کرے گا۔ علی علیہ السلام بالکل مجھ نبی جیسے ہیں، کہ نفسی بالکل مجھ جیسے ہیں، نہیں فرمایا علی علیہ السلام آدم کی طرح ہے، نہیں۔ اگر یہ بھی کہتا نا تمام امت سے افضل ہوتے ہیں، اگر کہتے ہیں علی علیہ السلام نوح جیسے ہیں، یہ بھی کہتے ہیں تمام امت سے افضل ہوتے ہیں، اگر کہتے ہیں کہ موسیٰ جیسے ہیں پھر بھی امت سے افضل ہوتے ہیں اور کثیر انبیاء سے افضل ہوتے ہیں، اگر کہتے ہیں علی علیہ السلام کا عیسیٰ جیسے ہیں اور پھر بھی اس امت بدکاروں سے افضل ہوتے ہیں اور بہت سارے انبیاء سے افضل ہوتے ہیں۔
قرآن کے منکر, ادھر دیکھو سنت کے منکر, قرآن کے منکر, سنت کے منکر, شرم تم کو نہیں ہے؟ اپنے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ کے اسی کے صحیح حدیث کو, اسی کے قرآن کا تم منکر. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کہا کہ آدم کی طرح, نبی نے نہیں کہا کہ نوح کی طرح, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ انہوں نے کہا کہ نفسی, بالکل احمد خاتم کی طرح, رسول خاتم کی طرح, بالکل ہو بہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسا. تو جو بالکل حضرت محمد مصطفیٰ خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم جیسا ہے وہ آدم سے بھی افضل ہے, وہ نوح سے بھی افضل ہے. اے مولوی, وہ ابو بکر عمر کیا چیز ہے؟ وہ ابو بکر عمر کا تم اسلام ابھی تک ثابت نہیں کر سکے. وہ کیا چیز ہے؟ یہ بدبخت امت کیا چیز ہے؟ وہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسا ہے وہ تمام انبیاء سے افضل ہے. رجلن کنفسی قال خاسف النعل وعلی یخسف النعل. وہ لوگوں نے پوچھا کہ کون ہے یا رسول اللہ؟ وہ جو بالکل آپ جیسا. فرمایا دیکھو وہ جو میرے جوتوں کی اصلاح کر رہے ہیں, اور علی علیہ الصلوۃ والسلام اس وقت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کر رہے تھے, ان کی جوتوں کی اصلاح فرما رہے تھے.